والمرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر اپنے عبد مقرب اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے نام مبارک سے منسوب اس محفل پاک میں ہم کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس تاریخ کو کسی بزرگ کا وصال ہوتا ہے، اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ خود لکھتے ہیں کہ اس شب، کیونکہ اسلامی اعتبار سے دن مغرب کے بعد بدل جاتا ہے، تو اس شب سے ہی اس صاحب عرس کی خاص تجلیات اس رات پہ ہوتی ہیں۔ اور یہ بات صحیح حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہر جمعرات کو مردہ قبر پہ آ کے بیٹھا رہتا ہے، اگر گھر والوں کی طرف سے یاسین شریف کا تحفہ اس کے سامنے پیش کیا جائے تو اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ایک عام مردوں کی بات ہے۔ جب ہم ایسے لوگوں کی بات کریں جن کی زندگی جن کی برزخ کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے، تو ایسے لوگوں کو عام لوگوں پر قیاس کر کے اس سے نتیجہ نکالنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ماہ محرم الحرام میں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کے دو جید روحانی فرزند ہیں جن کا عرس آتا ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ایک قاعدہ ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ساری زندگی کی کمائی ان کے تلامذہ اور ان کے خلفاء ہیں۔ اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف میں خود لکھتے ہیں کہ کسی نے ان کی ذات کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ کو حسد ہے، اسی لیے آپ اتحاد نہیں کرتے، تو اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے اندر حسد کس چیز کی؟ حسد اگر یہ سوچا جائے کہ میں دنیا دار کو دیکھ کر کے حسد کرتا ہوں تو الحمدللہ بچپن سے ہی میرے دل میں اس دنیا کی حقارت بیٹھی ہوئی ہے، تو حقیر چیز پر حسد کیسا؟ اور اگر یہ دیکھا جائے کہ دینی شرف اور افضال کی وجہ سے میں کسی سے حسد کروں تو میری زندگی کا مطالعہ کرنے والے اس بات پر گواہ ہیں کہ جس کو اپنے ہم اثر میں دین متین کی خدمت اور حمایت پر مستعد پایا، ہم نے جی جان سے اس کی خدمت بجا لائی، اور کسی چھوٹے کو اور کسی شاگرد یا خلیفہ کو حمایت سنت میں متحرک پایا تو بلند القابات وضع کر کے عوام کے سامنے اس کو بڑے اچھے انداز سے پیش کیا۔ آپ اگر اعلی حضرت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی صرف القاب نویسی کو اگر دیکھیں تو دل جھوم کے رہ جائے گا۔ صاحب اخلاق مردیہ، المبری عن الاخلاق الرذیلہ، المتمسک بالکتاب والسنہ، المشہور بالعلم والتقوی، کیسے مسجع اور مکفہ الفاظ ہیں۔ اگر اہل علم اگر ذوق رکھتے ہیں تو حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین میں جو تصدیقات علماء کرام کے ہیں، اس میں علماء کرام کا تعارف خود اعلی حضرت نے لکھا ہے، ذرا اس کو پڑھیں، ایسا مزہ آئے گا کہ پھر مزے کو بھی مزہ آ جائے گا۔ تو 10 محرم الحرام کو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے روحانی فرزند شیر بیشہ اہل سنت حضرت سیدنا حشمت علی خان صاحب قبلہ قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم وصال ہے، اور 14 محرم الحرام کو حضور مفتی اعظم ہند جد طریقت سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ رضا خان قادری برکاتی نوری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ گویا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہمیں ان دونوں کا بھی فیض الحمدللہ انشاءاللہ ملے گا۔ سب سے پہلے حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کی سیرت پر کچھ چند باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔
حضور شیربی شاہ اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ علامہ حشمت علی خان صاحب کا لقب مشہورہ ہے. آپ ابتداءً دیوبندیوں لکھنؤ میں دیوبندی کا مدرسہ تھا، مدرسہ فرقانیہ، وہاں پہ آپ پڑھتے تھے، درجہ رابعہ تک کی کتابیں وہاں پڑھی ہیں. اب آپ کے جو والدین کریمین تھے وہ اعلیٰ حضرت کے دائنے بازو، جن کو اعلیٰ حضرت نے کہا میرا دست راست ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن کو شیربی شاہ اہل سنت کا لقب عطا فرمایا، یعنی ہمارے شیخ اجازت حضرت علامہ سید وجاہت رسول قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کے دادا جان، ان کے مرید تھے. اب گھر میں فاتحہ ہو رہا ہے، نیاز ہو رہا ہے، محرم الحرام میں ایک ذکر شہادت ہو رہا ہے، اب وہاں کا اثر گھر میں داخل ہو رہا ہے. اب یہ معمولات اہل سنت پر ٹوک ٹاک کرنے لگے. اب ان کو انگوٹھے چومنا شرک نظر آنے لگا، یا رسول اللہ کی صدائیں ان کو چوبنے لگی. اب ان کے دل میں کڑن پیدا ہوتی ہے، یار ہم لوگ ایسے، ہم لوگوں کا تو معاملہ الگ ہے، یہ کہاں پھنس گیا. ان کی والدہ وہ بیچارے دل دل میں کڑتی رہتی تھی. اسی کڑن کو جب حد سے زیادہ برداشت سے باہر ہوا تو اپنے پیر و مرشد مولانا ہدایت رسول قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور میرا ایک ہی بچہ ہے، اور اس کے معاملات ایسے ہو گئے، ہمارے خاندان کا اور قبیلے کا کیا ہوگا. اب ظاہر ہے لوگ جاتے ہیں دم کرانے، درود کروانے، اپنے مسائل کے حل کرنے کے لیے. وہ مریدہ آئی تھی اپنے بچے کی سنیت کی حفاظت کے لیے، دین کا درد لے کے آئی تھی. وہ سن کے بے چین ہو گئے اور اپنے بیگ سے کتاب نکال کے دی، فرمایا اس کو لے جا کر کے رکھ دو. اس نے اس کتاب کو لے کر کے کہا کہ یہ تو ان کو سب سے بڑا مشرک کہتا ہے، یہ ان کی کتابیں دیکھے گا بھی نہیں، اس سے فائدہ کیا ہوگا. انہوں نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، کہا کہ لے جا کر کے رکھ دو، انشاءاللہ اس کے فوائد تمہیں نظر آ جائیں گی. ہر سال بڑے منتوں، بڑے امید کے ساتھ اس کو سجاتی اور سجا کے سکھا کے رکھ دیتی. ایک سال بارش ہوئی، کتاب گیلی ہو گئی. اب جب کتاب کو دھوپ میں سکھایا تو چھٹی لے کر کے شیربی شاہ اہل سنت مولانا حشمت علی خان صاحب غابیوں کے مدرسے سے گھر پہنچے. اب دیکھا تو وہ بڑی حیرانگی ہوئی کہ میرے گھر میں ان کی کتاب کہاں سے آ گئی. اب لے کر کے جب برق گردانی شروع کی تو چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگا. زبان سے یہ نکلتا تھا ضرور کافر ہے، بے دین ہے، بد مذہب ہیں، ضرور گمراہ ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ. اب ماں وہاں سے تڑپتی ہوئی، جو بچے کی سنیت کی جو چبھن تھی، جب ماں نے دور سے دیکھا تو اس کے دل کو ٹھنڈ پہنچ گئی کہ میرے مرشد کی زبان کی اللہ تعالیٰ نے لاج رکھ لی. اب جب اس کو پڑھنے کے بعد دل کی دنیا زیر و زبر ہو چکی تھی، وہ دوبارہ مدرسہ فرقانیہ پہنچے، مگر اب مبلغ دیوبند بن کے نہیں بلکہ مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت. اب وہاں پڑھائی کم ہوتی، معمولات اہل سنت کا دفاع زیادہ ہوتا. اب عزیزان گرامی یہ کتاب لے کر کے دوبارہ شیربی شاہ اہل سنت علامہ ہدایت رسول صاحب کے پاس گئی تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹی میں نے تو دیا ہی اسی وجہ سے، مجھے پتا تھا کہ اس ولی کامل کی تحریر ضرور رنگ لائے گی. جانتے ہیں وہ کتاب کون سی تھی؟ اعلیٰ حضرت کی کتاب تمہید الایمان بآیات قرآن. بھائی ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم آدمی کو پکڑیں اور پکڑ کے اپنے بزرگوں کی خدمت میں پیش کر دیں، آگے وہ جانے ہم جانے. اگر اپنے پاس سے لٹکا کے رکھیں گے تو نہ ہمارا رہے گا نہ وہ کہیں کا رہے گا. ہمارے بزرگوں کی سیرت ہے، حضور صدر الشریعت جتنے بھی اکابرین تھے سب نے اگر سلسلہ رضویہ چلایا تو اعلیٰ حضرت کے بھروسے پر، حالانکہ خود طریقت اور شریعت کے شہباز تھے. لیکن ان کا یہ اسوہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ بڑے بننا ہے تو تم اتنی خدمت کرو کہ زمانہ تمہیں مخدوم کہے. جب زمانہ مخدوم کہے گا تو پھر جتانے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دل خود ہی مان لیا کرے گا. تو شیربی شاہ اہل سنت نے تمہید الایمان کی برکت سے ان کی دل کی دنیا زیر و زبر ہوئی. جب معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہوئے تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کی خدمت میں عرض کیا، حضرت یہاں کے ماحول ایسے ہیں کہ پڑھائی کم ہوتا ہے، بحث زیادہ ہوتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ فوراً سے پہلے چلے آؤ، یہاں سب انتظام ہو جائے گا. وہاں گئے، جانے کے بعد پڑھا بھی، بدست رضا جام وحدت پیا بھی. پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت کی زندگی میں 19 سال کی عمر میں پہلا مناظرہ کیا. اس کو ایسی دندان شکست جواب دے کر کے اور ہرا کر کے آئے کہ اعلیٰ حضرت کھڑے ہوئے، ہونے کے بعد اپنا امامہ بھی ان کو عطا فرمایا، ابو الفتح کا لقب دیا، ولد مرافق اور غیظ منافق کا لقب عطا فرمایا. اور اس کے بعد رجسٹر میں اپنے قلم سے لکھا کہ حشمت علی میرا روحانی بیٹا ہے، آج سے میں 5 روپیہ ہر مہینہ اس کے لیے مختص کرتا ہوں. اس وقت 5 روپیہ بہت بڑا. مولانا ابراہیم رضا خان صاحب علیہ الرحمہ کے دور تک یہ چلتا رہا. اور اعلیٰ حضور شیربی شاہ اہل سنت فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعین مجھے ہمیشہ رہی، اور آپ
طریقت کے بھی شہباز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ بریلی والے صرف مولوی ہی ہیں. ہمارے یہاں دیکھیں آپ دو بزرگوں کا تذکرہ کیا, ایک میرے جد قریب سیدنا حضور مفتی اعظم عالم اسلام اور دوسرا حضور شیر بیشا اہل سنت. ان دونوں کو سلطان الاذکار کا مقام حاصل تھا. سلطان الاذکار اس ذکر کو کہتے ہیں کہ جب بندہ ذکر کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ رات کی کسی تنہائی اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں اور ہر اعضاء سے اللہ اللہ کی صدا نکلنے لگتی ہے. ان دونوں خلفاء کو یہ اعزاز اور اکرام حاصل تھا. اور مستند علماء کرام, وہ عام آدمی بولے تو چلو عقیدت میں بول دے, لیکن ایسے علماء نے گواہی دی جو خود ان کے علم اور عمر کے اعتبار سے بڑے تھے. تو حضور شیر شاعر سنت فرماتے ہیں کہ ان کی ساری زندگی جو ہے میرے دوستوں وہ مسلک اہل سنت کی حفاظت اور مسلک اعلی حضرت کی حمایت میں گزری. آپ کے ایک مرید تھے, محرم الحرام کے مہینے میں ایک ذکر شہادت تھا. حاجی عمر صاحب بڑے متحرک مرید تھے اور آپ کے سلسلے کو بڑا پھیلایا بھی. تو انہوں نے فرمایا ایک بلڈنگ میں جو ہے تقریب ذکر شہادت تھی, وہ نہیں پہنچ سکے. دوسرے دن گئے تو انہوں نے کہا تم کیوں نہیں آئے کل؟ کہا کہ حضرت وہ تھوڑا سا آج کل جو ہے جیب تنگ ہو گیا ہے تو میں کسائش رزق کا عمل کر رہا تھا. تو انہوں نے فرمایا کہ ارے بھائی یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے, دن رات کہتے رہو لعنت اللہ علی الوہابیہ لعنت اللہ علی النجدیہ. تم مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے رہو, وہ تمہیں رزق عطا فرماتے رہیں گے. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ اسی میں آگے فرماتے ہیں کہ رب ہے معطی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. عزیزان گرامی, اسی طرح آپ جائیے. ایک مرتبہ حضور شیر بیشا اہل سنت پر کچھ قرضہ ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے بابا ہیں, ماہرہ شریف سے بھی آپ کو ساری چیزوں کی اجازت ہے, اعلیٰ حضرت نے بھی آپ کو اجازت دیا ہے, اور آپ کے پیر و مرشد کے حکم سے آپ کو سارے اعمال کی اجازت دی ہے, اتنے صحیح لے کے کیا کریں گے, کچھ عمل تو کیجیے. اب انہوں نے جو ہے کہا کہ چلو ٹھیک ہے استخارہ کرتے ہیں, اگر اجازت مل گئی تو ہم یہ قرض اترنے کی دعا کر لیں گے. تو انہوں نے استخارہ کیا. استخارہ کرنے کے بعد دوسرے دن جب اپنے اس مشیر کو کہنے لگے کہ بھیا استخارہ تو بہت اچھا ہوا, میرے پیر و مرشد خواب میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ آپ یہ کن چکروں میں پڑ گئے, مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی عظمت کا ڈنکا بجاتے رہیے, اس سرکار سے آپ کو رزق ملتا رہے گا. اور فرمایا کہ میرے اعلیٰ حضرت میرے خواب میں آئے اور چلے گئے اور مجھے بے فکر کر دیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا ٹانگیں کھینچتے ہیں, دوسروں کے اندر تو ہمت نہیں ہوتی, اپنے ہی ایسے کام کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یار ہم اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر کے یہ رد وہابیہ کر رہے ہیں اور بد مذہبوں کا رد کر رہے ہیں, اور یہ اس کا صلہ یہ مل رہا ہے کہ حکمت کا تقاضا نہیں ہے تو یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے. اس وقت ان کے ساتھ بھی ایسے معاملات ہوئے. ان کو لوگ کہنے لگے کہ کیا یہ ہر تقریر میں رد بھابیہ کرتے رہتے ہیں, آپ کو ذکر شہادت دو پھر بھی یہی شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو میلاد کی محفل میں دو پھر بھی یہی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب دل برداشتہ ہونے کے بعد کہا کہ چلو اب ورد و وظائف میں لگ جاتے ہیں. کمرہ بند کر کے ورد و وظائف میں لگنے لگے. اب لوگ مناظرے کے لیے بلاتے, کہا کہ نہیں بھائی ہم نے یہ سب چھوڑ دیا. اب لوگوں نے جو ہے نا وابیوں نے یہ اڑانا شروع کر دیا کہ حشمت علی ڈر گیا, حشمت علی ڈر گیا. اب ایک رات اعلیٰ حضرت رضی اللہ تبارک و تعالیٰ خواب میں تشریف لائے اور جلال کے ساتھ فرمایا حشمت علی یہ کیا وظیفہ پڑھ رہے ہو, ہمارے سلسلے کا سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے اعظم وظیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی حمایت ہے, اس کی موجودگی میں کوئی ورد و وظیفہ جائز نہیں ہے. پھر وہ شیر کچھار سے نکلا اور پھر جو ہے آخری دم تک ایسے دیوانہ وار رہے کہ لاکھ دشمن نے کوشش کی مگر وہ ہمیشہ سرخرو ہوئے. ایک مرتبہ اور وہ ہمیشہ اپنے ان کے مکتوبات میں نے پڑھے 7 سے 8, وہ ہر مکتوب میں یہی کہتے تھے کہ اتحاد سنیت ہو, سنی آپس میں ملیں اور ملنے کے بعد مسلک اعلی حضرت کی تبلیغ کریں. مسلک اعلی حضرت وہی ہے جو مسلک اہل سنت ہے, اور مسلک اہل سنت اس زمانے میں وہی ہے جو مسلک اعلی حضرت ہے. اس سے ہٹ کے ہے تو پھر اس میں دال میں کچھ کالا ہے. تو ہر تقریر میں کہتے تھے تم یہ کام کرو, حضور غوث اعظم اور سرکار اعلی حضرت تمہاری مدد فرمائیں گے. اب دیکھیں یہ ایسے بزرگوں نے, کتنے بڑے بزرگ تھے مگر کبھی بھی اعلی حضرت کو نہیں چھپایا, اور یقین مانے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو